بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خادم کو تنبیہ کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ بڑے زاہد لوگوں میں سے تھے، مال اپنے پاس جمع رکھتے تھے، نہ ہی یہ چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا اپنے پاس مال جمع رکھے۔ مالدار لوگوں سے ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ربضہ میں رہنے لگے تھے، جو جنگل میں ایک معمولی سی آبادی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند اونٹ تھے اور ایک ناتوان ضعیف سا چرواہا جو ان کی خبرداری کرتا تھا، اسی پر گزر تھا۔ ایک شخص قبیلہ بنو سلیم کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمنا ظاہر کی کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے فیوض سے میں استفادہ کروں۔ میں آپ کے چرواہے کی مدد کرتا رہوں گا اور آپ کی برکات سے بھی فائدہ حاصل کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست وہ ہے جو میری تابعداری کرے۔ اگر تم بھی میری تابعداری کے لیے تیار ہو تو شوق سے رہو، بے شک کہنا نہ مانو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے چلے جائیں۔ اس سلیمی شخص نے عرض کیا کہ کس چیز میں آپ کی تابعداری؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے کسی چیز کے خرچ کرنے کا حکم دوں تو عمدے سے عمدہ جو مال ہو وہ خرچ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بولا ٹھیک ہے، اور رہنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ان سے کسی نے ذکر کیا کہ پانی پر کچھ لوگ رہتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، کھانے کے محتاج ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ لے آؤ۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ اونٹ ہے جو نہایت قیمتی، نہایت کارآمد اور سواری میں مطیع تابعدار اونٹ ہے۔ میں نے وعدے کے مطابق اس کو لے جانے کا ارادہ کیا، مگر مجھے خیال ہوا کہ غریبوں کو کھلانا ہی تو ہے نا، تو یہ اونٹ بہت زیادہ قیمتی ہے، حضرت کی اور متعلقین کی ضرورت کا ہے، تو اس کو چھوڑ کر اس سے تھوڑا سا کم درجے کا اونٹ لے کر کے اور وہاں لے جاؤں۔ تو لے کر کے حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا کہ تم نے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور واپس آ کر کے وہی اونٹ جو سب سے عمدہ تھا لے کر آیا۔ پاس بیٹھنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے واسطے ایک کام کریں۔ 2 آدمی اٹھے اور انہوں نے اپنے کو پیش کیا۔ 2 آدمی کوئی ایسے ہیں جو یہ کام کریں، تو 2 بندے اٹھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا کہ اس اونٹ کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد گوشت کاٹ کر جتنے گھر پانی پر اس جگہ پر آباد تھے ان کو گنتی کر کے ابو ذر کا یعنی اپنا گھر بھی ایک عدد ان میں شمار کر لیا اور سب کو برابر تقسیم کر دو۔ میرے گھر بھی اتنا ہی گوشت جائے جتنا ان میں سے ہر گھر میں جائے۔ انہوں نے اس حکم کی بھی ارشاد کی تعمیل کی اور تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے میری وصیت کے عمدہ مال خرچ کرنے کی جان بوجھ کر کے یہ میری وصیت چھوڑی یا بھول گیا تھا؟ اگر بھول گیا تھا تو معذور خیر معاف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھولا تو نہیں تھا، میں نے اول اسی اونٹ کو لیا تھا، مگر مجھے خیال ہوا کہ یہ بہت ہی کارآمد اونٹ ہے، آپ کو اکثر اس کی ضرورت رہتی ہے، محض اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا کہ محض میری ضرورت سے چھوڑا تھا؟ عرض کیا کہ محض آپ ہی کی ضرورت کے لیے چھوڑا تھا۔ فرمایا کہ اپنی ضرورت کا دن بتاؤں؟ میری ضرورت کا دن وہ دن ہے جس دن میں قبر کے گڑھے میں اکیلا ڈال دیا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ دن میری ضرورت اور محتاجی کا دن ہوگا۔ مال کے اندر 3 حصے دار ہیں، ایک تقدیر جو مال لے جانے میں کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، اچھا برا ہر قسم کا لے جاتی ہے، دوسرا وارث جو اس کے انتظار میں ہیں تو مرے تو وہ مال لے لے،
تیسرا حصے دار تو خود ہے، اگر ہو سکتا ہو اور تیری طاقت میں ہو تو تینوں حصے داروں میں سب سے زیادہ عاجز نہ بن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس لیے جو مال تجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو میں اپنے لیے آگے چلتا کروں تاکہ وہ میرے لیے جمع رہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ صرف اطلاع ملی ہے کہ کسی گھر میں کچھ کھانے کی ضرورت ہے تو سب سے اعلیٰ قسم کا جو اونٹ تھا وہ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلا دیا، اور ایک شخص آ کر کے عرض کرتا ہے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ نہ کچھ میں حاصل کروں، علم ملے، فائدہ ملے۔ فرمایا اس شرط پر کہ جو میری بات ہو وہ پوری کرنی ہوگی۔ کون سی؟ مثلاً میں نے بولا کہ یہ خرچ کرو تو کرنا ہے، اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی۔ پھر اس پر اسی بات پر ناراض ہوئے کہ میں نے جب بولا کہ سب سے اچھا اونٹ لیا تو اچھا کیوں نہیں لایا، اس سے تھوڑا سا ہلکا کیوں لایا؟ اب اس میں سے ایک ایک عمل دیکھو کہ اس کے بزرگی اس سے ٹپک رہی ہے، اور ہمارا حال دیکھو، اللہ معاف فرمائے، ایک تو دینے کے لیے تیار نہیں، اگر دیں گے تو بھی جو بالکل ہمارے کام کا نہیں رہے گا وہ دیں گے۔ ہزار مرتبہ سوچ سوچ کر کے دوں نہ دوں، کتنا دوں، کیسے دوں، اپنا ثواب وہیں خراب کر دیتے ہیں۔ پیسے پھر دیے، وہ چیز دی تو بھی ملتا کچھ نہیں ہے، آپ کی اس بدنیتی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے۔ خیرات کر رہا ہے، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، اگر آدھا گوشت اپنے گھر میں رکھ دیتا، اپنے بچوں کے لیے آدھا اوروں کو دیتے تھا تو بھی جائز تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ صرف ایک حصہ دے دیتا، باقی 6 حصے اپنے پاس رکھتا تو بھی کر سکتا تھا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، نامناسب بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرمایا کہ یہ جو میں خیرات کر رہا ہوں تو جتنے گھر ہیں پہلے تو ان کی گنتی کرو کہ کتنے گھر ہیں، پھر اتنے حصے اس گوشت کے کرو اور سب کو تقسیم کرو۔ یہ بھی ہمیں ایک سبق ملا کہ ہم جو ابھی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے والے ہیں تو اپنی مرضی سے اس کے حصے نہ کرو، ضرورت مندوں کی مرضی کے حساب سے ان کے حصے کرو۔ آپ اندازہ کرو کہ آپ کی گلی میں رہنے والے، آپ کے پڑوس میں رہنے والے، آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہیں کتنے، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، اس حساب سے گوشت کے حصے کرو اور وہ پھر تقسیم کرنا شروع کرو، اور اپنے لیے بھی اتنا ہی حصہ رکھا جتنا کہ اور کسی غریب کو مل رہا ہے۔ پھر اس کا سبب کیا بتایا، یہ نہیں کہ کوئی میں ناجائز سے بچ رہا ہوں، ایسی بات نہیں، سبب یہ کہ یہاں جو بھی اپنے آپ کو کھلا دیا نا یہ تو چلا گیا، لیکن اصل میرے لیے ذخیرہ وہی ہوگا جو میں آگے بھیج دوں۔ ابھی یہ اونٹ کے میں سے بھی جتنا میں نے گوشت وغیرہ غریبوں کو کھلا دیا یہ میرے لیے جمع ہے، اور جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا۔ اس وجہ سے اپنی تعویلیں کرنا اور اپنے لیے راستے بنانا، اور سنا ہے کراچی کے اندر تو باقاعدہ ان دنوں کے لیے لوگ نئی فریج اور ڈی فریزر خریدتے ہیں کہ ہم چھپا کے رکھیں گے اور مہینوں تک چلائیں گے۔ کیا کل اللہ نہیں ہوگا جو تمہیں روزی پہنچائے؟ اس وجہ سے جتنا غریبوں کو زیادہ کھلاؤ گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ کھلائیں گے۔ جتنا اللہ کے غریب، یوں نہ سمجھو کہ وہ کوئی کمزور طبقہ ہے، نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں استاد ہے، کوئی مسئلہ وغیرہ سنانے والا ہے تو وہ ایک بڑا اللہ کا انعام ہے، احسان ہے کہ آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہو۔ دینی ضرورت جا کر کے قرآن سیکھنا، مسئلہ سیکھنا، یہ اللہ کا تمہارے پر انعام۔ اسی طریقے سے محلے میں غریب کا رہنا یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اسی کو اگر 2 روٹی بھیج دی، تھوڑا سا گوشت بھیج دیا اور تمہارا درجہ بلند ہو گیا، اور کیا چاہیے؟ اس وجہ سے غریب کو
غریب کا ہونا اللہ کا انعام ہے اور امتحان ہے. اگر اس کی بے قدری کی تو پھر اس کا صلہ بھی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. کسی یعنی موقع ہوتا ہے خرچہ نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ جب چھیننے پر آتے ہیں نا پھر چلاتا ہے، چیختا، ارے میرا یہ خراب ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، یہ تب میں پہلے تو اتنا بڑا تھا، پہلے تو اتنا پیسہ آتا تھا، ابھی کیوں چلا گیا، کیا ہو گیا؟ خود اپنے آپ کو تو سوچو نا تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.